اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، کروڑا شکر ہے پاک ذات کا جس نے آج کی صبح ایمان کی حالت میں اٹھنا نصیب فرمایا۔ میرا مالک، میرا خالق، میرا پروردگار بروز محشر اپنے برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل فرمایا۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مالدار پر کچھ مقدار کے لحاظ سے غریبوں کی مدد کرنے کا ذمہ دیا ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ زکوٰۃ کی فرضیت پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اے معاذ، تم جا کر انہیں دعوت دینا کہ وہ اس چیز کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو تب ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ ایک دن میں 5 نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں۔ فرمایا جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ کچھ صدقہ جو ہے اللہ نے تمہارے امیروں پر، تمہارے مالداروں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے غریبوں کو عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، زکوٰۃ کے بارے میں لفظ صدقہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ گویا کہ اگر بندہ مالدار ہو تو اس کی زکوٰۃ نکالے تو جتنی بھی مشکلیں، جتنی بھی آفتیں اس مال پر آنی تھی، اللہ اس کی برکت سے ان کو اٹھا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی حلال روزی میں سے، اپنی نیک کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ اپنی شان کے لائق، وہ دائیں ہاتھ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبول فرما کر پھر اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ مثال ارشاد فرمائی کہ جیسے کوئی بندہ جانور کے بچے کو کھلاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے صدقے کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کی ایک کھجور کے برابر اس نے صدقہ کیا تھا، ایک کھجور صدقہ کی تھی، اللہ اس کو بڑھا کر ایک پہاڑ کے برابر اس کو فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بندے پر احسان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی کس نے ہے؟ شریعت نے کہا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا، یا 52.5 تولے چاندی ہوگی، یا اس کے برابر اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہوگا، کوئی دوسری چیز ہوگی جو کہ روز مرہ اس کی استعمال میں نہیں ہے، اضافی ہے اس پر۔ شریعت کا حسن دیکھیں، استعمال والی چیزوں پر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ نہیں وہ لاگو کرتی۔ جو استعمال میں نہیں ہے، اضافی ہے، ایکسٹرا ہے، اس پر 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم کوئی بھی چیز ہو تو اس پر شریعت کہتی ہے اگر 100 روپیہ ہو اضافی تو اس پر 2.5 روپے غریب کا حق ہے۔ اگر 1,00,000 روپیہ ہو تو 2,500 روپیہ غریب کا حق ہے، یعنی 2.5% جو ہے 2.5% یہ غریب کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ یہ حق غریب کا ہے، یہ حق یتیم کا ہے، یہ حق مسکین کا ہے، یہ حق مجاہد کا ہے، یہ حق اللہ کے راستے میں کام کرنے والے کا ہے، یہ حق ان لوگوں کا ہے۔ تو غریبوں کا حق کھا کے میاں کہاں جانا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔